تو کس کیس میں آنا ہوا یہاں پہ؟ میں مرڈر کے کیس میں آیا تھا، پھر میں سزائے موت ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم کریں۔ قتل کے کیس میں۔ ٹھیک ہے، اور یہ کون سے سن کی آپ بات بتا رہے ہیں؟ سن 2009 میں سے مرڈر ہوا تھا۔ کیا وجہ کیا بنی؟ کچھ فیملی میٹر تھا جس کی وجہ سے میں نے اسٹیپ اٹھایا تھا۔ کیا لگتا ہے کہ اس کو اوائڈ بھی کیا جا سکتا تھا؟ ہاں، میں ہجرت کر جاتا اور کسی دوسرے ملک چلا جاتا، دوسرے شہر چلا جاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں پہ غلطی ہوئی، کس طرح سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ مطلب کہ اب آپ نے 16 سال اس کو سوچا تو بہت زیادہ ہوگا۔ جی جی جی۔ کیا آپ اس ٹائم کرتے یا کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی اس سچویشن میں ہو تو کیا کرے؟ اگر کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ آپ سمجھیں کہ آپ سے نہیں برداشت ہوتا، نہیں کنٹرول ہوتا، تو آپ کو پلیس تبدیل کر دینی چاہیے، جگہ تبدیل کر لیں۔ وہ جگہ سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ آپ دوسرے شہر چلے جاؤ، دوسرے ملک چلے جاؤ۔ جب آپ ساتھ رہو گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو آپ نہیں بھی کرنا چاہو گے، لوگ آپ کو پمپ کریں گے، اکساتے ہیں، ٹیز کریں گے، پن اپ کریں گے، تو آپ ہائپر ہو کے یہ سٹیپ اٹھاؤ گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو لوگوں نے مجبور کیا، ٹریگر کیا؟ جی، کچھ ریلیٹیوز نے اور کچھ لوگوں نے بھی۔ معاملہ کیا تھا؟ کوئی رشتہ داری کا تھا؟ کیا وجہ کیا تھی؟ ایکچولی they killed my brother, my step brother, killed my real brother with the wish of my father. آپ کے اسٹیپ My بردر؟ step brothers killed my real brother اوکے، with the wish of my father. اچھا، تو آپ نے کیا کیا؟ Police killed my step brothers in an encounter, and I am in a case of my father. اوکے، تو آپ نے اپنے والد صاحب کا قتل کیا ہوا؟ Yeah. او ہو، اللہ تعالیٰ ثانی پیدا فرمائے۔ تو آپ اچھا آپ کے حوالے سے شاید بات انہی کی بات ہو رہی تھی؟ جی، انہی کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ آپ نے تو بڑا امپروو کیا ہے، آپ کے شاید یہاں پہ تھیراپیز ہوتی رہیں اور آپ کے سائیکولوجیکل، اور آپ سے سنا ہے کہ 16 سال آپ سے کوئی ملنے بھی نہیں آیا؟ Yeah, this is true. آپ سے 16 سال کوئی ملنے نہیں آیا، نہیں۔ اور آپ سزائے موت ہوئے تھے اپنے والد کے کیس پہ؟ جی جی۔ او ہو، کہ آپ سے یہ ہوا اور پھر آپ سے 16 سال کوئی ملنے نہیں؟ کتنا مشکل تھا سزائے موت کاٹنا، اور کوئی آ ہی نہیں رہا تھا ملنے؟ اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار اینی پرزنر۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ قبرستان جب جاتے ہیں، وہاں پہ پانی کا چھٹا لگاتے ہیں اور اگر بتی لگاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں تو قبر تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح شیڈ میں یا کسی پرزنر سے کوئی ملنے آتا ہے تو وہ اس کا 10-15 دن کے لیے وہ نیا ہو جاتا ہے، اس قابل ہو جاتا ہے کہ جیل کاٹ سکے۔ لیکن اگر کسی پرزنرس کو کوئی ملنے نہیں آئے گا نا، تو اس کے اندر احساس کمتری آئے گا، انفیریٹی کمپلیکس آئے گا، غصے سے جنونی پن آئے گا، چڑچڑا ہوگا۔ اس طرح کے مسائل سے آپ بھی دو چار تھے؟ بہت زیادہ۔ اور اس میں مجھے کیونکہ عمیر بھی بتا رہے تھے کہ ہم نے پھر ان کے کچھ سیشن کروائے، پھر انہوں نے بڑا اچھا امپروو کیا، اور مجھے پتہ لگا کہ آپ کی ابھی سزائے موت ٹوٹی ہے نا؟ 2 months 2 مہینے ہو گئے، 25 months بیک۔ جی جی جی، 2 مہینے پہلے میں نے یہ جوائن کیا۔ کیا مطلب کہ چینج آیا کہ آپ 16 سال سزائے موت کے خوف کے نیچے آپ نے قید کاٹی جی، اور جب پھر عدالت نے کہا کہ نہیں چلیں جی، ان کی جو ہے 25 سال میں کنورٹ کر دیں؟ اب 2 مہینے پہلے جب نیچے آیا ہوں نا، تو یہ تو نہیں میں کہہ سکتا کہ مکمل زندگی میں آ گیا ہوں، جیسے میں لاہور چلا گیا ہوں اپنے شہر، لیکن یہ ہے کہ آدھے لاہور میں آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، لاہور از مائی سٹی۔ ہاں، یعنی کہ اب کتنی قید رہ گئی آپ کی اب؟ 4 months لیفٹ۔ اچھا، پھر تو اچھا، آپ اس لیے مجھے کہہ رہے تھے سی یو ان لاہور؟ جی، آپ آئیں تو ضرور انشاءاللہ، آپ مجھے وقت دیجیے گا ملنے کا اور ہم آپ کے ساتھ لاہور گھومیں گے۔ کیا یاد ہے آخری چیز لاہور کی؟ لاہور کا فورٹریس اسٹیڈیم بہت یاد آتا ہے۔ اچھا، مال روڈ بہت یاد آتا ہے، بیکاز آئی ایم اے ٹرو لاہوری۔ اچھا، لاہور رنز ان مائی بلڈ۔ اچھا، اور کیا کوئی کھابا اگر یاد ہو، کوئی کھابے شابے؟ فضل ایک ریسٹورینٹ، اچھا، پی سی ہوٹل، اچھا، ہماری ایمبیسیڈر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اس لمحے کا کیا خوف ہوتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا کہ آپ سے انتہائی قدم اٹھ چکا ہے، لاش پڑی ہوئی ہے اور پولیس آ رہی ہے، کیا خوف تھا اس کا کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا، یا کیا فیلنگ کیا تھی؟ ہاں، مرڈر کرنے کے بعد کاش مجھ سے یہ کام نہ ہوتا، مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ گلٹ بہت بڑا ہوگا، بیکاز ہی از مائی فادر، ہی از مائی ریئل فادر۔ کاش میں ہجرت کر جاتا اور
साइड पर हो जाता है। आपके स्टेप ब्रदर ने आपके वालिद साहब के कहने में आपके रियल ब्रदर का कत्ल किया, क्यों किया? उनकी भी तो सगी औलाद थी। मैं तो छोटा था, बच्चा था। क्या आई थी आपकी? उस वक्त मैंने एफएससी की थी प्री मेडिकल में, 18 ईयर्स 19 ईयर्स। ठीक है। तो उनके क्लैशेस चल रहे होते थे। अच्छा, कितना अर्सा इस रिग्रेट में रहे, या अभी भी उस चीज़ को याद करते हैं तो मतलब परेशान हो जाते होंगे कि यार मेरे वालिद का मेरे हाथ से हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी सोसाइटी ना ऐसे भी किसी भी शख्स से नफरत करती है जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, कि जिसको भी पता चलता है ये बात ये इस केस में है, तो जाहिर सी बात है लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे जब कैदियों को पता लगता था तो क्या रिएक्शन होता था? कैदियों भी सामने तो नहीं करेंगे, पीठ पीछे बात करेंगे। ठीक है। अभी जब 16 साल बाद सुना कि जब आपकी सजाए मौत टूटी तो आपके एक स्टेप ब्रदर आपसे मिलने आए, कितने अरसे बाद? 16 साल बाद। इसको मैं 16 साल बाद आया फर्स्ट टाइम। कैसा लगा? फीलिंग क्या थी? बेहतर लगा है। और उसके बाद यानी कि आप उसको मिलना चाह रहे थे इतने अरसे से? जी, मैं उसे कॉल किया करता था पीसीओ से। मैंने उसका नंबर फीड करवाया हुआ था कोटरप्पा जेल में भी। तो उठाते थे कि नहीं उठाते थे? वो साल बाद उठाता था। अब डाइवर्ट लगा होता है, क्या लगा, कॉल ब्लॉक लगी, कॉल ब्लॉक बोलते हैं। मतलब आपसे बात नहीं करना चाह रहे थे? हाँ, वो साल बाद उठाता था, थोड़ा सी बात करता था। ठीक है। फिर मैं साल लगा रहता था, शायद उठाए। आपके रियल ब्रदर क्या हैं अब? कोई हैं वालदा या कुछ? जी, उनसे नहीं रब्ता होता? मेरे 2 रियल ब्रदर हैं। मेरा रब्ता 3.5-4 साल से नहीं है उनसे, 4 साल से नहीं है भाई से रब्ता। ठीक है जी। तो मुश्किल हो जाता है कि जब कोई प्यारा पीछे भी नहीं आ रहा होता? बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैदी वो कैदी काटते हैं जिनके पीछे कोई मुलाकात पर ना आए, वो कैदी कैद काटता है। और आपने वो काटी? हाँ, वो बड़ा डिफिकल्ट होता है। भाई आए तो क्या फीलिंग क्या थी? सुना है कि वो बता रहे हैं कि आप तो उनसे लिपट के रोते रहे, बातें करते रहे। हाँ, मैंने उसका नंबर भी फीड करवाया, बात भी होती है। आप उन्हें 16 साल बाद ही मिले थे? जी, 16 साल बाद मिले? 16 जी। अच्छा, वो भी रो रहे थे? हाँ, फिर दोबारा वो अब आते हैं मुलाकात पर, तो वो जज्बात ऐसे ही होते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था जिसकी, और हमने भी तुम्हें इसलिए नहीं किया कि हमें सोसाइटी कह रही थी या रिश्तेदार कह रहे थे। बहुत से ऐसे केसेस में फैमिली माफ़ कर देती है, आपके केस में नहीं हुआ? हाँ, तो मैं ये बात पे हैरान हूँ कि मेरी फैमिली में, यानी कि मैंने जितने भी केसेस देखे हैं अब तक तीनों जेलों में, 2 साल 4 साल 5 साल बाद ना फैमिली माफ़ कर देती है। उसकी एक वजह है। जब मुझे तफ्तीशी कैंप जेल छोड़कर जा रहा था गाड़ी में, अब वो डीएसपी हो गया, खालिद घुरसी, मोहल्लेदारी में इलाके में, उसने एक बात कही थी कि मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली में ना कुछ समझदार बंदा नहीं देखा। अगर कोई समझदार बंदा होता तो मैं आज तुम्हें जुडिशियल ना करने आ रहा होता कैंप जेल लाहौर। लेकिन आपसे भी तो एक गलती बहुत बड़ी हो गई थी ना? हाँ। आपको क्या लगता है कि आपको लोगों ने मजबूर करके ये करवा दिया था कि यार वो तेरा भरा मारता तो तेरी गैरत कितने, इस तरह की चीज़ें थी? हाँ, ये है रिश्तेदारों की तरफ से भी और इलाके के लोगों की तरफ और से। आप उस बचपने में फिर इंतहाई कदम उठा देते हैं। हाँ, वालिद साहब की याद आती है या उनका वो आखिरी चेहरा जहन में कहीं है? समटाइम आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब आपने उस चीज़ के साथ रहना सीख लिया होगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अल्लाह ताला आसानी पैदा फरमाए। अभी कोई काम धंधा आता है आपको? अभी क्या करेंगे बाहर जाके? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर माई काइंड ऑफ प्रिजनर। जिसने सारा बचपना यहाँ पे गुजारा हुआ। I lost everything, every relation, and जब भी किसी ने मुझे कोई परेशान करना हो या तो ऐसा सवाल वो पूछ लेता है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बाहर आते हैं तो मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा अगर आप मेरे से मिलना चाहें। तो मैं पूछ रहा हूँ कि बाहर निकल के क्या काम करेंगे या कहाँ जाएंगे, क्या प्लान किया हुआ है अब? क्योंकि अब आप बता रहे हैं कि कुछ माह ही रह गए हैं, अब आपने बाहर तो जाना है इंशाल्लाह। I have 4 to 5 friends in Lahore. अच्छा, राब्ते में? Yeah. दोस्त आते हैं यहाँ पे पीछे मुलाकात में? Friends support me. अच्छा, ठीक है। हालांकि नॉर्मली केसेस में फ्रेंड्स नहीं आते, कहते हैं कि भाई बस ठीक है। जी, एक दोस्त है जिसने 16 साल से मुझे सपोर्ट किया हुआ है अभी तक, वो आता है, अभी 1 साल से नहीं है, लेकिन वो पैसे हर महीने भिजवाता है मुझे। ठीक है, मतलब आपको पता है कि उस दोस्त के पास जाऊंगा और फिर वो मुझे कुछ ना कुछ चीज़ें एडजस्ट कर देगा। यही है। और किसी भी किस्म का, यानी कि ब्लैंक है, अभी थोड़ी देर पहले सोच रहा था बैठा हुआ घंटा पहले। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए। आप आएँ तो आप ज़रूर हमारी टीम से रब्ता करें या मुझसे रब्ता कीजिएगा, आपसे इंशाल्लाह लाहौर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अतीक भाई, मैं आया तो उन्होंने कहा कि मेरी बहुत कम जो है सज़ा रह गई है, तो सी यू इन लाहौर।
تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میری عمر قید تھی, اب عمر قید کنورٹ ہو گئی, اس سے پہلے سزائے موت تھی, اور سزائے موت میں یہ 16 سال رہے ہیں. یہ ابھی انہیں سپریم کورٹ سے آپ کی ہوئی ہے؟ سپریم کورٹ سے میری سزائے موت کنورٹ ہوئی ہے لائف امپریزمنٹ میں. ٹھیک ہے, اور چونکہ یہ بہت لمبی سزا کاٹ چکے ہوئے تھے تو اب بہت ہی کم رہ گیا ہے, اور ان کے حوالے سے آپ کی بات سپرنٹینڈنٹ جیل بھی کر رہے تھے, آپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس لڑکے نے بڑا گروم کیا اپنے آپ کو, اس نے بڑا سیکھا ہے, اور اس کا جو رویہ تھا وہ بہت چینج ہوا ہے جب میں آیا تھا تب سے لے کے اب تک. Because of Superintendent Saab, he is very decent and excellent man. He is 16 superintendents in different jail of Punjab. ٹھیک ہے, But Mr. Mio Marukram is like a friend, is like a brother. ٹھیک ہے, He know how to change the behavior and of prisoners. ٹھیک ہے, He treat with love. ٹھیک ہے. آپ نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہوں گے, تو کیا ریفارمز آئی ہیں پچھلے 2-3-4 سال میں, یا شروع کی جیل کیسی جیل تھی؟ At one time, only 1 hour walking time in a para. ٹھیک ہے, Now jail reform, because of jail reforms, سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ 3 سال کے اندر تو جیل خانہ جات میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ بہت زیادہ. پی سی او فیسلٹی, لائبریری فیسلٹی, کھانا سنا بڑا اچھا مل رہا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. اب بہتر ہے کافی. اچھا, جب آپ سزائے موت تھے تو کبھی ایسا لگا کہ یار انہوں نے مجھے جو ہے لے جانا ہے, یا کوئی آپ کے ساتھ سے قیدی لے کے گئے ہوں؟ جی کوٹ لاکپا جیل میں میرا ایک دوست ہینگ ہوا تھا لاسٹ. ہم سیل میں اکٹھے تھے تو ایک دن پہلے اس کو علیحدہ کر دیا تھا. اوہو, تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ میں بیمار ہو گیا تھا 15 دن کے لیے. اور اس کی کیا کیفیت تھی؟ وہ بات میں نا اس کو مذاق سے نا پنچ مار رہا تھا پیچھے. میں نے کہا تھا اگر تمہیں 100 پنچ مارے ہیں تو مجھے معاف کر دیں, پھر بتاؤ. کہتا ہے یار مجھے 200 مار لو, میں جینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی آخری کیا بات ہوئی ان کے ساتھ جب انہیں لے کے جا رہے تھے؟ آخری کوئی پیغام دے کے جاتے ہیں یا کیا کہہ کے جاتے ہیں, مل کے جاتے ہیں کیا؟ جی مل کر جاتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم بھی میں نے رات کو 2 بجے پیغام بھجوایا ملازم سے. چائے بھجوائی تھی, ویسے تو کھاتے پیتے نہیں ہیں لیکن چائے بھجوائی تھی کوٹ لاکپا جیل میں. تو دعاؤں میں یاد رکھنا. ہاں, اور اس کی جو سزا کا کہیں نہ کہیں آپ پہ اثر انداز ہوتا ہے کہ کیا ماحول کیا ہوتا ہے قیدیوں کا؟ باقی افسوس ہوتا ہوگا, بہت پریشر, بہت 2-3 دن کھانا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. آپ کو کبھی لگا کہ آپ کو بھی نہ کر دیں, لٹکا نہ دیں؟ سم ٹائم خیال آتا تھا, لیکن اللہ سے ایک ہی دعا کرتا تھا ہمیشہ کہ یا اللہ مجھے نا سزائے موت سے عمر قید کر دے. لوگ کہتے تھے بری کی دعا مانگا کر, بری کیوں نہیں مانگتا؟ میں کہتا نہیں, مجھے عمر قید ہی کر دے, اتنا ہی کر دے. چلیں, بڑا اچھا لگا عتیق آپ سے بات کر کے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے. ہمایوں خالد, سوری عتیق سے ہم پیچھے مل کے آئے تھے. ہمایوں بھائی بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگا. کوئی مسئلہ تو نہیں, ہم یہ گفتگو لگا لیں؟ نو, ٹھیک ہے. اور آپ آئیں تو آپ ضرور ملنے آئیے گا, اور میں آپ سے ضرور ملوں گا, ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. بڑا لمبا عرصہ یہ جیل کاٹ چکے ہیں, اور غلطی کسی سے بھی ہو جاتی ہے. ان سے بات کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ بہت سے لوگ جو کوئی بھی غلطی کر بیٹھتے ہیں, وہ جب یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ بہت سوچنے کا وقت ملتا ہے کہ یار اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, اس سے کسی طرح جو ہے بچا جا سکتا تھا. تو یہاں پہ جب یہ لوگ کوئی ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں تو اس سے بہت سے لوگ عبرت پکڑتے ہیں. سزائے موت جب سنائی گئی تو کیا کیفیت کیا تھی؟ جس وقت جج نے سزا سنائی تھی تو آنسو نکل آئے تھے آنکھوں سے. ٹھیک ہے. فیملی والے وہاں پہ تھے آپ کے؟ نہیں, میں اکیلا تھا. ٹھیک ہے, فیملی والے پیچھے نہیں آ رہے تھے؟ کوئی بھی نہیں. اور کیا آپ بتا رہے ہیں, کچھ شعر سنایا تھا آپ نے؟ ہاں, وہ بلڈنگ پہ روز آتے تھے نا, روز عدالت آتے تھے, تو وہ میں بلڈنگ کی طرف دیکھ کے کہا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے آج ہم نکلے. تو اس کے بعد پھر جیل آ گیا تھا, تو بیمار ہو گیا تھا کافی. اس دوران سزائے موت کافی عمل درآمد ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ایک ڈر خوف تھا. جی, روز 4 بندے ہینگ ہوتے تھے اس دور میں. تو پھر بیمار ہو گیا تھا اس کی وجہ سے, تو پھر یہ سلسلہ پھر آہستہ آہستہ رک گیا. ابھی جیل خانہ جات پہلے کی نسبت بہت بہتر ہے. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ میں نے بھی بہت سے پروگرام کیے ہیں. بہت ٹف تھا دور تھا. اور اب 4-1 سال سے 4-1 سال سے کافی بہتر ہو چکا ہے. اگر آپ کوئی جرم نہ کریں نا جیل کے اندر, یعنی منشیات نہیں ہے آپ کے اندر, نہیں پیتے آپ یا کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتے, لڑتے نہیں, تو آپ کو کوئی یعنی کہ ڈسٹرب نہیں کرتا.
ٹھیک ہے, وہ ویری یعنی گڈ. کہ بھائیوں کی طرح رکھتے ہیں اور دوستوں کی طرح بیہیویئر ہوتا ہے. میرے ساتھ تو ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, باقیوں کے ساتھ بھی اگر آپ کسی سے لڑیں گے تو پھر اس کے ظاہر سی بات ہے اس کے کانسیکوینسز تو ہوں گے نا. کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یہ تو نہیں چاہے گا کہ اس کی حدود میں کوئی ایسے معاملات ہوں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ.